چاہتا ہوں کہ وہ آئے اپنا معافی ضمیر بیان کرے۔ سفیان منشا، کلاس سابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو آقا انعامداد سرور کونین ہادی رسول احمد مجتبیٰ سید المرسلین امام الانبیاء امام الاعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین محفل، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن کی فضیلت اور عظمت۔ اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کے بعد پھر ہم سب کو اس قرآن مقدس کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کائنات میں بھیجا ہے تو بلا وجہ نہیں بھیجا، بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا گمان کر لیا کہ ہم نے تمہاری پیدائش کو کوئی بیکار بنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ آپ کے پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو باطل نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسان کا مقصد حیات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ بھی جاری کیا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو ہدایت کا بتلائیں، ان کو جنت کا طریق بتلائیں، ان کو جہنم سے دور کریں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کی باری آئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسے معجزے سے نوازا کہ جو معجزہ کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور وہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کی ایک صورت تو دور کے بات ہے، ایک زبر اور زیر جو بھی ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، ایک کلمہ تو دور کی بات ہے، ایک جملہ تو دور کی بات ہے، ایک حرف اور ایک زبر اور زیر جو بھی ہے اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے پڑھانے والے کو اور اس کے پڑھنے والے کو دنیا کائنات کے اندر منفرد بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ماہر ہے، اس کی تفسیر کو جانتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنے معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کے اندر اٹکتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ہم اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.